اب احادیث مبارکہ کے ضمن میں چند ایک باتیں یاد رکھیے. سب سے میں ایک ترتیب کے ساتھ اس کو چلاؤں. اب قرآن عزیز سے ہو گیا، احادیث مبارکہ میں آئے ہیں تو احادیث مبارکہ کی گفتگو کے بھی میں 2 پورشن آپ کے سامنے عرض کروں گا. پہلی گفتگو کے اندر صرف اتنا عرض ہوگا کہ ماہ شعبان المعظم، کیا یہ پورا مہینہ کسی اہمیت کا حامل ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس بارے میں بھی احادیث آئیں گی. بعد میں پھر انشاءاللہ العزیز وہ احادیث آپ کے سامنے عرض کروں گا جن میں خاص طور پر 15 شعبان المعظم کی جو فضیلت ہے، شب برات کی جو فضیلت ہے، وہ ہمارے علماء نے بیان کی ہے. الترغیب و ترہیب میں یہ ماہ شعبان المعظم کی مطلق فضیلت ہے پورے مہینے کی. اب اس میں حضرت امام منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الترغیب و ترہیب کے اندر بحوالہ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک لائیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مہینوں میں رمضان شریف کے علاوہ میں نے ایک بات دیکھی ہے، رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ کثرت سے جس مہینے میں آپ روزے رکھتے ہیں وہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے. یا رسول اللہ اس میں کوئی خاص بات ہے؟ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب الفاظ پہ ذرا غور کیجیے گا. سرکار نے ارشاد فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان. فرمایا ہاں خاص بات یہ ہے کہ یہ مہینہ یعنی شعبان المعظم لوگوں کی کثرت اس سے غافل ہے. اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں. حالانکہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آ رہا ہے. اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ رجب کا مہینہ بھی عزت والا، شان والا، عظمت والا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ بھی عزت اور شان والا مہینہ ہے، ان دونوں کے درمیان یہ جو مہینہ شعبان کا آ رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عظمت اور عزت سے خالی ہو؟ لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو اس کی عزت اور عظمت سے غافل ہے. فرمایا فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. حضرت اسامہ بن زید کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے اسامہ کہ بندوں کے اعمال اس مہینے میں رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں بلند کیے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے پسند ہے کہ میرا اعمال نامہ بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے کی حالت سے ہوں. اب آپ اس سے ملاحظہ کیجئے چند باتیں جو اس حدیث پاک سے ظاہر ہوتی ہیں فوائد حدیث کے طور پر. سب سے پہلے یہ بات، ماہ رمضان کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھنے کا اہتمام کرتے تھے وہ شعبان المعظم ہے. ایک بات. اور دوسری گزارش یہ، رجب اور رمضان ان دونوں مہینوں کی بھی عظمت ظاہر ہوئی. سرکار نے ارشاد فرمایا نا کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ ہے. اب ان دونوں مہینوں کی فضیلت بھی ثابت ہوئی اور درمیان میں شعبان المعظم کی عزت بھی ثابت ہو گئی. اسی طرح تیسری بات اس سے یہ ثابت ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر بندے کا نامہ اعمال بارگاہ الہی میں بلند کیا جاتا ہے، پیش کر دیا جاتا ہے. یہ صریح حدیث پاک ہے. مہینے کی وضاحت ہے کہ پورے مہینے، اب اس میں تاریخ کی وضاحت نہیں، وہ آگے حدیث میں انشاءاللہ العزیز ہو جائے گی، لیکن یہاں اتنی وضاحت ہو گئی کہ اعمال بندوں کے جو بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں وہ شعبان المعظم میں پیش کیے جاتے ہیں. اور چوتھی بات یہاں سے یہ ثابت ہوئی، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا نامہ اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہو تو میں چاہتا ہوں، مجھے اچھا لگے گا کہ میں بحالت روزہ ہوں اور اس وقت میرا اعمال نامہ بارگاہ الہی میں پیش کر دیا جائے. اب آپ اندازہ کیجئے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو صحاح ستہ کی ایک معتبر کتاب کے مؤلف ہیں، 6 کتابیں جو ہمارے ہاں معتبر ہیں اور سب سے زیادہ پڑھائی جاتی ہیں، متداول ہیں، ہر مدرسے کے اندر وہ کتابیں بخاری شریف، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور ابن ماجہ. سنن نسائی کے یہ مؤلف ہیں جنہوں نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، اور ان سے آگے ایک ثقہ امام حضرت امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الترغیب و ترہیب میں نقل کیا. اب مجموعی اعتبار سے حدیث تو ایک ہے، لیکن اس کے 2 حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، ایک امام منذری کا اور دوسرا حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا. اب دیکھیے یہ ہمارے ہاں متداول کتاب ہے، اور متداول کتاب کے اندر اس حدیث پاک سے لوگوں کی غفلت کا عالم یہ ہے
کہ اس حدیث پاک کو چھوڑ کر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس رات کی کیا فضیلت ہے اور اس میں کیا عظمت رکھی ہے، یہ لوگوں نے گھڑ لی ہے، یہ خلاف اسلام ہے، یہ بدعت ہے، فلاں 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 فلاں، یہ جہالت کی دلیل ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک جسے امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ہی نقل کیا بحوالہ حضرت امام ابو یعلا موصلی رحمۃ اللہ علیہ، اس حدیث پاک کی راویہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم شعبان کلہ، قالت قلت یا رسول اللہ احب الشہور الیک ان تصومہ شعبان، قال ان اللہ یکتب فیہ علی کل نفس میتۃ تلک السنہ فاحب ان یأتینی اجلی وانا صائم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما جی فرماتی ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ شعبان المعظم پورا مہینہ حضور روزے سے گزارتے تھے، یعنی ہر روز روزہ رکھتے تھے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شعبان المعظم رمضان کے بعد آپ کو باقی مہینوں سے زیادہ محبت والا ہے، آپ کو زیادہ پیارا ہے یہ مہینہ؟ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا، اب اس سے اس مہینے کی فضیلت بھی ثابت ہوگی، یہ دوسری حدیث طیبہ، اس مہینے کی فضیلت بھی ثابت ہوگی اور بہت سارے معاملات بھی اس سے حل ہو جائیں گے۔ تو سرکار نے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے جواب میں ارشاد فرمایا ان اللہ یکتب فیہ علی کل نفس میتۃ تلک السنہ، فرمایا اے عائشہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا، بلکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس سال مرنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سب کی موت کا فیصلہ لکھ دیتا ہے۔ فَأُحِبُّ أَن يَأْتِيَنِي أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، سرکار نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ مجھے وصال اس حال میں آئے کہ میں روزے سے ہوں۔ اب دیکھیے یہ امام منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحوالہ امام ابو یعلا موصلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو لائے ہیں اور لفظ کہیں آپ نے فرمایا رواہ ابو یعلا وہو غریب و اسنادہ حسن، امام ابو یعلا نے اس حدیث کو روایت کیا، یہ روایت سند کے اعتبار سے غریب ہے لیکن ساتھ حسن بھی ہے، حسن درجہ کی روایت امام منذری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اور صحیح حدیث کے بعد جو دوسرا درجہ حدیث کا آتا ہے وہ حسن حدیث کا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حسن درجہ کی حدیث پاک ہے، اب اس سے کیا ثابت ہوا؟ نمبر 1 بات کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور دوسرا اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اس سال مرنے والوں کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے لکھ کر فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے۔ یہ لکھنا اس لیے نہیں ہوتا معاذ اللہ کو بندہ اعتراض کرے کہ رب العالمین جل وعلا اس کو نسیان لاحق ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، نہ، رب العالمین نسیان سے پاک ہے۔ ہاں فرشتوں میں سے جو فرشتے ڈیوٹیوں پر مامور ہیں اور جو مدبرات امر ہیں، جن کے بارش برسانے کی ڈیوٹی ہے، رزق پہنچانے کی ڈیوٹی ہے یا موت دینے کی ڈیوٹی ہے، ان سب میں سے ہر ایک کو اس سال کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ تفویض کر دی جاتی ہیں، اس لیے رب العالمین جل وعلا وہ تعریف فرما دیتا ہے، ان کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ آپ کو بحالت روزہ وصال ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، ان دو حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ماہ رمضان کے بعد ماہ رجب کی طرح اور دیگر مہینوں کی طرح ماہ شعبان المعظم کو بھی فضیلت بخشی ہے، اور اس کا بیان جو کچھ تھا وہ فضیلت ساری ان حدیث میں بیان ہو گئی۔